محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اس صفحے میں جو سب سے پہلی سطر میں باب چہارم میں یہاں سے ہے۔ ثلاثی مزید فی مطلق کے 7 بابوں کا بیان چل رہا ہے۔ 3 باب اس سے پچھلے سبقوں میں مکمل ہوئے۔ آج کے سبق میں باب چہارم افعلال ہے، تو باب چہارم چوتھا باب افعلال۔ افعلال لام کی تشدید نہیں ہے، افعلال بلکہ افعلال۔ علامت تکرار لام است، اس کی علامت لام کی تکرار ہے۔ لام مکرر ہے، جو بھی باب افعلال سے ہوگا تو لام کی تکرار ہوگی، اس میں لام کلمہ مشدد مکرر ہوگا۔ تو اس کی علامت لام کی تکرار ہے۔ وبودنی 4 حرف بعد حمزہ وصل در ماضی، اور ماضی میں حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ہونا، اور ماضی میں حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ہونا۔ حمزہ وصل کے بعد ماضی میں 4 حرف ہوں گے، جیسے افعلال کی ماضی افعل بنے گی، افعل، تو حمزہ وصل کے بعد فا عین لام لام 4 حرف ہو گئے، تو ماضی میں 4 حرف کا ہونا حمزہ وصل کے بعد، یہ بھی علامت ہے۔ چون الاحمرارو سرخ شدن، جیسے الاحمرارو سرخ ہونا۔ تصریفہ اس کی گردان، احمرا یحمرو احمرارن، فہوا محمرن محمرن۔ الامر منہ احمرا احمر احمرر، والنہی عنہ لا تحمرا لا تحمر لا تحمرر۔ امر اور نہیں 3 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان میں 3 صورتیں کیسے ہیں تو یہ آگے سبق میں آ رہا ہے۔ الظرف منہ محمرن، اب ہر ایک صیغے کو لے کر اس کی اصل بیان کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ احمرا در اصل احمرارا بود، احمرا اصل میں احمرارا تھا، احمرا کی اصل احمرارا تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 حرف یک جنس جمع آمدند، ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے آ گئے، جمع آمدند اکٹھے آ گئے یا اکٹھے ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ ایک جنس کے 2 حرف جمع ہو گئے، اکٹھے آ گئے۔ اول را ساکن کردہ، در دوم ادغام کردند،
پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، پہلے کو ساکن کر دیا تو دوسرے میں ادغام کر دیا، تو احمرہ ہو گیا، احمرہ شد، احمرہ ہو گیا۔ تو آسان سی بات ہے، احمرہ اصل میں احمرارہ تھا، احمرارہ، دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے اور پہلے کا ما قبل بھی متحرک ہے، احمرارہ، تو میم بھی متحرک ہے، لہٰذا پہلے کی حرکت ما قبل کو تو دی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی متحرک ہے، تو پہلے کو ساکن کر دیا اور پھر را کا را میں ادغام کر دیا گیا تو احمرہ ہو گیا۔ و برہمی قیاسست تعلیل یحمرو و محمرن، یہ محمرن ہے، یحمرو مضارع مجہول تو آئے گا ہی نہیں اس سے، اور اسی قاعدے پر ہے یحمرو اور محمرن اور اس جیسوں کی تعلیل، واشباہ آں اور ان جیسوں کی تعلیل، یعنی یحمرو میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور محمرن اس میں فاعل یا اس میں ظرف میں بھی یہی ہوا ہے۔ یہی کیا کہ دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے، پہلے کو ساکن کیا دوسرے میں ادغام کر دیا، تو یحمرو اصل میں یحمررو تھا۔ فرق تھوڑا سا ماضی اور مضارع میں یہ ہے کہ یحمرو اصل میں یحمررو، احمرہ میں را مفتوح تھا، احمرارہ، اور یحمرو میں پہلا را مکسور ہے، یحمررو، تو یحمرو اصل میں یحمررو تھا، یحمررو میں پہلے را کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو یحمرو ہو گیا۔ اسی طرح محمرن اس میں فاعل، اس کی اصل محمررن ہے، محمررن، تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں اور پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو محمرن ہو گیا۔ اور اگر محمرن کو اس میں ظرف مانا جائے تو اس کی اصل نکلے گی محمررن، محمررن، محمررن میں یہی ہوا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہے، را کو ساکن کر کے ادغام کر دیا، محمرن ہو گیا۔ در واحد مذکر امر، اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امر میں تین صورتیں کیسے ہو گئیں یا نہیں میں تین صورتیں کیسے ہو گئیں۔ در واحد مذکر امر بسبب وقف اجتماع ساکنین شد، واحد مذکر امر میں، یہ امر کے واحد مذکر کے صیغے میں ایسا ہوگا کہ تین صورتیں ہوں گی، باقی جو آگے صیغے ہیں تثنیہ مذکر یا جمع مذکر یا مؤنث کے تینوں صیغے، ان میں یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں۔ تو واحد مذکر امر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا، امر واحد مذکر کے آخر میں جزم کیا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے، تو جب وقف کیا یا جزم کیا تو اجتماع ساکنین ہو گیا۔ مثلا امر احمرہ، تحمرو فعل مضارع سے بنایا جائے گا، تحمرو میں تا کو گرا دیا، احمرو ہوا، اب امر ہے آخر میں وقف کیا تو آخر را کو ساکن، تو را مشدد میں پہلا را تو ساکن تھا ہی، اب دوسرا را بھی ساکن ہو گیا تو اجتماع ساکنین ہو گیا۔
اب اجتماع ساکنین ہوا تو اب کیا کیا جائے؟ تو ہوا یہ کہ یا تو دوسرے را کو فتحہ دے دو یا کسرہ دے دو، ضمہ نہیں، کیونکہ ضمہ اثقل الحرکات ہے، اثقل الحرکات، لہذا ضمہ نہیں۔ تو کبھی فتحہ دے دیا تو احمرہ ہوا، کبھی کسرہ دے دیا تو احمرہ ہوا، اور کبھی بغیر ادغام کے ہی رہنے دیا کہ جب را دونوں را ساکن ہو گئے تو ادغام ہی ختم کر دیا جائے۔ تو پہلے را کی جو اصلی اولی حالت تھی مکسور، وہ واپس آ گئی تو احمرر ہو گیا۔ تو اس طریقے سے امر واحد مذکر میں 3 صورتیں ہو گئی۔ تو امر واحد مذکر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا، اس لیے کہ دونوں را ساکن ہو گئے۔ گاہے رائے دومرا فتح دادن، کبھی دوسرے را کو فتح دے دیا، احمرہ ہو گیا، وگاہے کسرہ، اور کبھی کسرہ دے دیا تو احمرے ہو گیا، وگاہے فکے ادغام کر دند، اور کبھی بغیر ادغام کر دیا تو احمرر ہو گیا، احمرر۔ لم یحمرہ، لم یحمرے و دیگر صیغ مضارع مجزوم را ہم بری نمت باید فہمید۔ لم یحمرے یا لم یحمرہ اور مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں کو جہاں جہاں بھی جزم کی صورت پائی جائے گی، ان ہو، لما ہو، لم ہو یا لائے نہیں ہو، تو مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں کو بھی اسی قاعدے پر سمجھنا چاہیے۔ تو بحث، نفی، جہد، بلم میں بھی یہ تینوں صورتیں ہوں گی، لم یحمرہ، لم یحمرر، لم یحمرر، یا لما یحمرہ، لما یحمرر، لما یحمرر، یا این یحمرہ، این یحمرر، این یحمرر، یا لائے نہیں آ جائے، لا یحمرہ یا لا تحمرہ، تو یہ سب صورتیں ہوں گی، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ پہلے صیغے میں ہی جاری ہوں گی۔ پہلے یحمرو ہے یا اس کے بعد تحمرو ہے، احمرو ہے، نحمرو ہے، یعنی جس صیغے میں دوسرے را کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے تو اس صیغے میں یہ 3 صورتیں جائز ہوں گی، چلیں گی۔ تو مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں کو بھی اسی قاعدے پر سمجھنا چاہیے۔ فائدہ، لام ای باب ہمیشہ مشدد باشد، اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، مگر در ناقص، مگر ناقص میں، ناقص میں اس باب کا لام مشدد نہیں ہوتا۔ اس باب کی علامت میں بتایا گیا کہ اس باب کی علامت لام کی تکرار ہے، تو اگر ناقص ہے تو لام مشدد نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لام کو جو ہے ناقص کے قاعدوں کے مطابق تعلیل کر دی جائے گی۔ تو اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے مگر ناقص میں، چون اراوا، جیسے اراوا کہ دراں باحکام لفیف کاربند شوند، اس لیے کہ اس میں لفیف کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لفیف کے احکام کیا ہیں؟ کہ واو اول را سلامت دارند، کہ پہلے واو کو سلامت رکھتے ہیں، و در واو دوم تعلیلات حسب قواعد ناقص کنند، اور دوسرے واو میں ناقص کے قاعدوں کے مطابق تعلیلیں کرتے ہیں، اور دوسرے واو میں ناقص کے قاعدوں کے مطابق تعلیلیں کرتے ہیں۔ پہلا واو سلامت رہے گا اور دوسرے واو میں تعلیل ہوگی، تو جب تعلیل ہو جائے گی اس کو کسی مناسب حرف علت سے بدل دیا جائے گا تو وہ لام مشدد نہیں رہ جائے گا پھر۔ اس لیے ناقص میں باب افعلال کا لام مشدد نہیں ہوگا، مقرر نہیں ہوگا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔